میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے. مجھے پتا ہے کہ ان کی سیاکاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے، تباہ کرنے والے بزدل، نلائق اور کرپٹ ہوئے کہ اس ملک کی مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں جھڑ، کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے، یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں کہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جی، مارشل لا کر رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی، سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا ہے، سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے. ملک میرا تیرا آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے. اب ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو ہے نہیں. کیا آپ لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو، موت ہے کہ موت پکڑے گی آپ کی، اللہ کا حکم غالب رہے گا. 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ. تو یہ میں ضرور بات کروں گا. اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے. جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو. وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے. آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے. اب یہ چیز نہیں چلے گی. پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے. میں کہ ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے. وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں. جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں. عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں. اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کی عزت ہے. آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں. آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس تہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو. کوئی آپ کے سامنے بات نہیں. کہ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے. ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا. آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے. وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے. گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے. پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے. ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے. ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، ناانصافی ہر پھنس چکا ہے. میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں. آپ جب GHQ سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے. انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے؟ انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے. نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا. زمینی حقائق کچھ اور ہے. میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے. میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے،
آپ کا دبدبہ ہے, آپ کا تھانہ ہے, آپ سے ڈرتے ہیں, مگر اس کا انجام خوفناک ہے. پاکستان خانہ جنگی کی حالت میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں. آپ بند کمروں میں بیٹھ کے, فرعونیت میں بیٹھ کے, آپ سب چوروں کو, لٹیروں کو, کرپٹ, ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, بدماش ہیں, تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں, ہم ڈاکے مارتے ہیں, ہم لوٹتے ہیں. پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا, ڈاکو, ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے, ملک کے وزیر بنے, عہدے بنے, تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے. اب عوام کو, عوامی لوگوں کو, عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے. ہم اس نظام کو نہیں مانتے. آپ جتنے چھپے رہو, آپ اس ٹائم بے نقاب ہو, قوم آپ سے سوال کرتی ہے. جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے. میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوئے, یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے. دوسری چیز ہے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا, اس سے مجھے گلہ ہے, مجھے تکلیف ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں. یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا. آپ نے اس کو چائنا بھیجا. سب کو پتا ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے, جوڈیشری کو پتا ہے, سیاستدانوں, امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے. دنیا کا جو بےغیرت ملک ہے, بدماش اور گنڈا ملک ہے, وہ امریکہ ہے, اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے. لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے. آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی, شام میں پھیلی, فلسطین, اسرائیل کے پیچھے, انڈیا کے پیچھے, کشمیر, افغانستان, پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے. آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان, FC کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے امریکی دہشت گرد ہے, اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ. اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں, بھوکے ہوں. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی, نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے. مگر کوئی نہیں مانتا. نہیں جی, جن کی مجبوریاں, جن کے کاروبار ہیں, جن کی دولت پڑی ہے. پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے, امریکہ میں پڑی ہے. پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے. اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے. ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے, لوٹو پھر بھاگ جائیں گے. نظرہ تو غریبوں پہ آئے گا, مارا تو غریب جائے گا, اس ملک کا ہاری مارا جائے گا, مزدور مارا جائے گا, کسان مارا جائے گا. ہم تو ویسے نکل جائیں گے. یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے, یہ پیسہ باہر جائے, کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں. سمگلنگ ہو رہی ہے, اربوں روپوں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا. روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا. میسج دیا کہ دنیا پہ, مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے, 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے, ہم روس کو سبق سکھا دیں گے. مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا, کوئی ان کی فوجی امداد کرتا. یا یورپ آتا نہیں آیا, صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا. جب وہ بندہ آ گیا, واپس آیا, مذاکرات ہوئے, کافی ساری چیزیں طے ہوئی, 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی. آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پچھو ہے, امریکہ کا غلام ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پچھو ہے, عدلیہ بھی امریکہ کی پچھو ہے, اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے. اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے. اور ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک اس کو میں مفتہ کہوں گا, مفتہ, وہ پہنچ گیا IMF کے پاس. اور IMF نے آپ کو کہنا ہے کیا مہنگائی کرو, لوگوں کو مارو, لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ. کبھی IMF نے کہا کہ بجلی سستی کرو, تیل سستا کرو, ہم آپ کی امداد کریں. ان کا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے, اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی کو لڑا دیں, بھوک کی وجہ سے یہ مر جائیں, مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں. یہ امریکی ایجنڈا ہے, اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی, اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے, کچھ کریں گے, مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے. IMF آپ کی خیر خواہ نہیں ہے. IMF ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور ہم IMF کی کتے کی طرح ہم IMF کے پیچھے ہیں, اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں, اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی. اب وہ بندہ فارغ, جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا, کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا. اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں. سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے, باقی تو ختم ہو گیا. سب وہ دیکھ رہے تھے, ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے. آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی, میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا. تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی, سب کچھ تھا, ہٹا دیا, اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے, کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے, کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے, کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے. وہی آئیں گے, نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں, اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا.
दुख है मुझे अदलिया पे। मैं पूछता हूं 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है, इंसाफ दे रहे हैं हम। मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पड़ रहा है, नहीं काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इन्हें कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परिप्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई नाका नौज मिला, तुम खुदा हो, या तुम कहो कि पहले भी मार्शल लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शल नहीं, हुकूमत तो है। कौन नहीं कहा? मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती? ये सारे देखो ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को। मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए। जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोग जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को, ना वो किसी से डरेगा, ना उसे खौफ होगा, ना उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है कि सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से कल से आया हूं, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिम को हम कहेंगे, जो मुजरिम है। ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर जीएचक्यू और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिलकर फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये कि नहीं जी हम नहीं है, ये करते हैं ये सारा कुछ। मगर फिर वो चोरों को, लुटेरों को, बदकिरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम से कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आपको कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त ना करें, नहीं जी ये तुहीन अदालत, क्या हम तुहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तुहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम से कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो, कौम नहीं निकलती, कौम नहीं बाहर आती अपने हक के लिए पुरअमन है, तो फिर यही होगा कि माजी की तरह फिर भी वही हुकूमतें बनेगी और डमी हुकूमतें बनेगी। देखो जुल्म की बात यह है, चीफ जस्टिस, अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बंदी है, जजेस हैं, एक ग्रुप अलहदा है, एक चीफ जस्टिस का ग्रुप है, दूसरा एंटी चीफ। जज आपस में सलाम नहीं करते, जो कौम, इनको अपनी इस्लाह का पता नहीं है। एक इनके फैसले आए, अब काजी फैज ईसा का फैसला आया तो आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्हें अपने जज को जिबा कर दिया।
اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سنیں, ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی جب آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لوٹے.